آج مسلح مود یاد آئے، اپنا ایمان کیوں نہ رنگ لائے، اپنا ایمان کیوں نہ رنگ لائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہوئے گو باغ عالم میں بہت شیریں ثمر پیدا، نہیں ممکن کہ ہو محمود سا عالی گوہر پیدا۔ معزز ناظرین، سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے 1886 میں ہوشیارپور کے مقام پر 40 دن تک چلہ کشی کی۔ اس دوران آپ علیہ السلام نے مولا کے حضور متضرعانہ دعائیں کی۔ ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت بخشتے ہوئے آپ علیہ السلام کو ایک موعود لڑکے کی خوشخبری عطا فرمائی، جو کہ پیشگوئی مسلح موعود کے نام سے مشہور ہے۔ اس پیشگوئی میں موعود لڑکے کے بارے میں ایک فقرہ یہ تھا کہ وہ علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا۔ ناظرین، پیشگوئی مسلح موعود کے اس فقرے کی تکمیل کی رویداد کے حوالے سے آج کا یہ ڈسکشن پروگرام آج مسلح موعود یاد آئے کے عنوان سے لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس ڈسکشن پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہیں گے محترم مولانا منصور احمد صاحب مسرور اور محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب، دونوں کا پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے میں سب سے پہلے محترم مولانا منصور احمد صاحب مسرور سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ پیشگوئی کا جو یہ الہامی فقرہ تھا کہ وہ علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اس کی تکمیل کس طرح ہوئی، اس کی تفصیل بیان فرمانے کی درخواست ہے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت مسلح موعود رضی اللہ عنہ کے جو بے شمار اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، ان میں ایک خوبی یہ بھی بیان فرمائی کہ وہ علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا۔ یہ پیشگوئی آپ کی شخصیت میں، آپ کی ذات میں کس طرح پوری ہوئی، اس تعلق میں عرض ہے کہ حضرت مسلح موعود رضی اللہ عنہ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے کہ والد نبی ہیں، اور کیسے نبی کہ ان کی ذات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ثانیہ کی پیشگوئی تھی، وہ ان کی ذات میں جو ہے پوری ہوئی۔ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ مثیل تھے، اور والدہ سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہا دہلی کے ایک سادات خاندان سے تھیں، اور آپ کے آبا صاحب الہام، صاحب رویا و کشوف تھے۔ تو بچپن سے ہی حضرت مسلح موعود رضی اللہ عنہ کی پرورش ایسے گھرانے میں ہوئی، ایسے ماحول میں ہوئی کہ وہ بھرپور روحانی ماحول تھا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام مسیح موعود تھے، مہدی موعود تھے، اور ایک نبی ہونے کے مدعی تھے۔ اس لحاظ سے بر صغیر پاک و ہند کا مسلمان آپ کا سخت مخالف تھا اور بے تحاشا اعتراض کرتا تھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام دن رات ان اعتراضات کے جوابات دیتے۔ اور پھر صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ اس وقت عیسائی اور ہندو اور آریہ اور برہمو سماج یہ بھی بہت سخت مخالف تھے، اور پے در پے اعتراضات کرتے۔ تو ان کے اعتراضات کے جواب بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام دیتے، اور پھر صرف اعتراضات کے جوابات کی حد تک ہی بات نہیں،
بلکہ جس پیغام کو آپ لے کر آئے تھے، جس وجہ سے آپ مبعوث ہوئے تھے، اور جو مشن تھا آپ کا، وہ بھی لوگوں تک پہنچانا تھا، وہ پیغام لوگوں تک آشکار کرنا تھا۔ تو اس لحاظ سے دن رات آپ کی علمی مصروفیت تھی، جوابات دینا، پیغام لوگوں تک پہنچانا، تقریر اور تحریر آپ کا دن رات کا مشغلہ تھا، اور تبلیغ، علمی مجالس، مناظرہ، مباحثہ۔ تو کہنے کا مدعا یہ ہے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی پرورش بچپن سے ہی ایک بھرپور روحانی ماحول میں ہوئی اور ایک بھرپور علمی ماحول میں ہوئی، اور یہ دونوں باتیں اس پیشگوئی کو پورا کرنے میں کہ وہ علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا بہت ہی ممد اور معاون ثابت ہوئیں۔ پھر یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی دعائیں تھیں، دعاؤں کے نتیجہ میں آپ پیدا ہوئے، اور مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کے ساتھ آپ نے پرورش پائی اور پھلے پھولے۔ ایک موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ میاں محمود میں اس قدر دینی جوش پایا جاتا ہے کہ میں اس کے لیے خاص طور پر دعا کرتا ہوں۔ اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی اپنی دعائیں تھیں۔ ایک دعا تو میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہوں گا کہ ایک دن مسجد مبارک میں نماز تہجد میں بے تحاشا گریہ وزاری کر رہے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک صاحب رویا و کشوف جید صحابی اس ارادے سے مسجد مبارک میں داخل ہوئے کہ آج میں خوب دعائیں کروں گا اور اللہ تعالیٰ سے جو چاہوں گا مانگوں گا۔ لیکن جب مسجد مبارک میں داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بہت شدید گریہ وزاری میں مصروف ہے، اور اس قدر اس کی گریہ وزاری تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نماز نہیں پڑھ سکا، اور میں نے کہا اے اللہ یہ جو مانگتا ہے تو اس کو دے، اور اس انتظار میں رہا کہ یہ سجدے سے اگر سر اٹھائے تو میں دیکھوں کہ یہ ہے کون۔ تو طویل انتظار کے بعد جب اس نے سجدے سے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میاں محمود ہے، اور جب نماز ختم کی تو میں نے پوچھا میاں محمود آج تم نے کیا کچھ لے لیا اللہ تعالیٰ سے؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں نے بس یہ دعا کی ہے کہ اے اللہ مجھے اپنی آنکھوں سے اسلام کو زندہ کر کے دکھا۔ تو یہ دعا تھی آپ کی۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام جب فوت ہو گئے تو آپ کے سرہانے کھڑے ہو کر حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے یہ عہد کیا کہ اے اللہ جو پیغام تو نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعہ نازل کیا ہے، اگر ساری جماعت پھر جائے تو میں اکیلے اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچاؤں گا۔ تو یہ آپ کا عزم ہے، اور یہ آپ کی دعائیں ہیں، عظیم الشان دعائیں کہ مجھے اسلام، میری آنکھوں کے سامنے اسلام کو زندہ کر کے دکھا۔ تو پھر اس کی اپنی تیاری کیسی ہوگی؟ جو زندگی بھر جماعت کو یہ درس دیتا رہا کہ دعا کے ساتھ دوا بھی چاہیے، اور مادی ذرائع اور اسباب کو بھی استعمال کرنا ہے، پوری کوشش کرنی ہے، جہد مسلسل چاہیے اور صحیح فہم چاہیے، اور جو پوری زندگی تلقین کرتا رہا جماعت کو کہ علم حاصل کرو، تو اس کی اپنی تیاری کیسی ہوگی؟ تو اس تعلق میں عرض ہے کہ مختلف علوم و فنون کی جو کتابیں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے پڑھیں، تو ان میں تفسیر کی صرف تفسیر کی بات کر رہا ہوں، 177 کتابیں تفسیر کی پڑھی آپ نے، 10 نہیں، 20 نہیں، 50 نہیں، 100 نہیں، 177 صرف تفسیر کی، اور حدیث کی 142، فقہ کی 101، کلام کی 136۔ تو یہ لمبی فہرست ہے۔ تو مختلف علوم و فنون کی جو 100 کی تعداد میں، 50 کی تعداد میں، مثلاً طب یونانی 80 کتابیں پڑھیں، ہومیوپیتھی 95 کتابیں پڑھیں، سلسلہ احمدیہ کی 1620 کتابیں پڑھیں۔ تو ان کی تعداد بنتی ہے
7,521، بہت بڑی تعداد ہے۔ اور یہ وہ تعداد ہے جس میں کہ حضور نے کچھ نوٹس لکھے ہیں، کچھ تنقید کی ہے، جس سے پتہ لگتا ہے کہ حضور کے مطالعہ میں یہ کتابیں رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ کتنی کتابیں پڑھی ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور اخبارات اور رسالہ وہ اس کے علاوہ ہے۔ تو یہ تھی تیاری۔ اور حضور کی خود اپنی تصنیفات جو 200 سے اوپر ہیں، وہ مختلف علوم میں ایک سند کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ بچپن سے ہی آپ صاحب الہام تھے، صاحب رویا و کشوف تھے، اور اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت آپ کے ساتھ تھی، فرشتے آپ کی تائید میں لگے ہوئے تھے۔ 20 دفعہ ایسا ہوا کہ مخالف اعتراض کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈالتا ہے کہ اس رنگ میں جواب دیں۔ اور 9 عمری سے ہی، جب کہ آپ کی عمر 15 سال تھی، 16 سال تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ سے بڑے بڑے کام لیے، اس قدر آپ ذہین و فہیم تھے۔ مثلاً 16 سال کی عمر میں جب کہ بڑے بڑے علماء مدرسہ احمدیہ کو بند کرنے کے پر اتفاق کر رہے تھے، تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، مدرسہ احمدیہ جاری رہنا چاہیے۔ اور پھر نوجوانی میں ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسند خلافت پر متمکن فرمایا، اور پھر آپ نے جس طرح جماعت کو آپ لے کر آگے بڑھے ہیں، ایک منظم مضبوط نظام دیا، اور تقریر و تحریر میں جو علوم و معارف کے دریا بہائے، قرآن مجید کی تفاسیر اور اس کے جو ہے خزائن کھولے آپ نے، تو اس سے یہ بات بہت ہی نمایاں ہو کر نظر آنے لگی کہ یہ جو پیشگوئی تھی وہ علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، وہ آپ کی شخصیت میں جو ہے وہ بہت نمایاں طور پر پوری ہوئی ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں محترم مولانا عطاء المجید صاحب لون سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت مسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تفسیر تحریر فرمائی ہے وہ پوری دنیا میں ایک مقام رکھتی ہے، اور آپ نے قرآن کریم کی بے لوث خدمت کی ہے، تو آپ کی جو تحریر کردہ تفسیر ہے اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالنے کی درخواست ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت جس زمانے میں ہونی تھی، اس زمانے کے حوالے سے قرآن و احادیث سے ہمیں پتہ لگتا ہے، پیش گوئیاں موجود ہیں جن سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ایک ایسا زمانہ تھا جس میں قرآن مجید کے صرف الفاظ رہ جانے تھے، اور لوگوں نے قرآن مجید کی تعلیمات کو سرے سے بھول جانا تھا۔ تو اس وجہ سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کا جو مقصد تھا، جو آپ کا مشن تھا، اس کا بنیادی حصہ ہی یہ تھا کہ آپ قرآن مجید کی تعلیمات کو دنیا میں ظاہر کریں، قرآن مجید کی حقیقی تعلیمات کو دنیا میں ظاہر کریں، اور اس کے حقائق اور معارف دنیا کے سامنے کھولیں۔ تو یہی کام دراصل جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے سپرد تھا، یہی کام دراصل آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کرنا تھا۔ جس پیشگوئی کا بھی آپ نے تمہید میں ذکر کیا، وہ لمبی پیشگوئی ہے، وہ پوری تو نہیں سنائی جا سکتی وقت کی رعایت سے، اس میں شروع میں ہی مسلم موعود کی بعثت کا ایک بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا، تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر۔ تو یہ جس مسلم موعود کی بشارت حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو دی جا رہی ہے، اس مسلم موعود کی بعثت کا، اس مسلم موعود کے پیدا ہونے کا مقصد یوں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا۔ گویا کلام اللہ کا جو حقیقی مرتبہ ہے وہ اس وقت دنیا میں موجود نہیں تھا۔ اس مرتبے کو، اس حقیقی مرتبے کو دنیا کے سامنے ظاہر کرنا، یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاموں میں شامل تھا، اور بنیادی کاموں میں شامل تھا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے 17 فروری 2023 عیسوی کے اپنے خطبہ جمعہ میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان علمی کارناموں کا ایک خاکہ کھینچا ہے، تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 75,000 صفحات پر مشتمل یہ علمی خزانہ ہے جو شائع شدہ ہے، اور اس کے علاوہ کچھ ایسا بھی ہے جو ریسرچ سیل کی رپورٹ کے مطابق شائع نہیں ہوا ابھی تک۔
تو یہ ہزاروں صفحات جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شائع شدہ ہیں اور کچھ غیر شائع شدہ ہیں، یہ دراصل قرآن مجید کے حقائق اور معارف ہیں جو آپ نے کتب کی صورت میں، خطبات کی صورت میں، خطابات کی صورت میں، مختلف مقامات پر لیکچرز کی صورت میں دنیا کے سامنے ظاہر فرمائے۔ اور اس کے علاوہ جو خاص طور پہ تفسیر صغیر اور تفسیر کبیر ایک الگ علمی کارنامہ ہے، جو ایک ایسا عظیم الشان کارنامہ ہے کہ رہتی دنیا تک یاد رہنے والا کارنامہ ہے، کوئی اس کو بھول نہیں سکتا۔ ایسا کارنامہ ہے جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس علمی خزانہ کا ایک اہم حصہ ہے۔ آپ کی جو تفسیر کے متعلق آپ نے سوال کیا، آپ کی اس تفسیر کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تک جتنی بھی تفاسیر موجود تھیں یا اب بھی ہیں، اب بھی بعض تفاسیر لکھی جاتی ہیں، تو روایتی طریق پر وہ تفاسیر لکھی جاتی تھیں۔ ایسی روایات ان تفاسیر میں شامل کی جاتی تھیں جو اسرائیلیات جن کو ہم کہتے ہیں، اور ان تفاسیر میں اس قسم کی روایات شامل ہونے کی وجہ سے اسلام کو مخالفین اعتراض کا نشانہ بناتے تھے۔ لیکن آپ نے اپنی تفسیر کو اس قسم کی روایات سے بالکل پاک اور صاف رکھا، اور پھر آپ کی تفسیر کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ نے عقل، سائنس اور فلسفہ کے ساتھ ہم آہنگ کیا اس تفسیر کو۔ یہ نہیں کہ صرف الفاظ کے معنی بیان کر دیے اور مختصر اس کی وضاحت بیان کر، بڑے گہرے علوم آپ نے تفسیر کی شکل میں دنیا کے سامنے ظاہر فرمائے ہیں۔ اور آپ نے بڑا اہم نقطہ یہ بیان فرمایا کہ تفسیر قرآن مجید سے ہی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی اگر تفسیر کرنی ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی یہ بات بیان فرمائی، آپ نے بھی اپنی بات کو بیان فرمایا اس میں کہ تفسیر قرآن سے ہی اس کی تفسیر ہوتی۔ تو تفسیر صغیر اور تفسیر کبیر یہ ایک ایسا علمی کارنامہ ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ایسا عظیم الشان کارنامہ ہے کہ جس کو کوئی بھول نہیں سکتا۔ اس کے بارے میں بہت سارے ریویوز ہیں، بہت سارے لوگوں نے اس پر اپنی آراء کا اظہار کیا ہے۔ میں وقت کی رعایت سے چند ایک اس مناسبت سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ کی خود کی اپنی رائے ہے۔ تفسیر صغیر کے بارے میں آپ فرماتے ہیں، میری رائے یہ ہے کہ اس وقت تک قرآن کریم کے جتنے ترجمے ہو چکے ہیں، ان میں سے کسی ترجمہ میں بھی اردو محاورے اور عربی محاورے کا اتنا خیال نہیں رکھا گیا جتنا اس میں رکھا گیا۔ یہ اس کی خاصیت ہے۔ پھر تفسیر کبیر کے بارے میں دیباچہ تفسیر القرآن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر فرمایا، اس میں آپ فرماتے ہیں اپنی تفسیر کے بارے میں، یہ تفسیر بہت سے بیماروں کو شفا دینے کا موجب ہوگی، بہت سے اندھے اس کے ذریعے سے آنکھیں پائیں گے، بہرے سننے لگ جائیں گے، گونگے بولنے لگ جائیں گے، لنگڑے اور اپاہج چلنے لگ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے مضامین کو برکت دیں گے، اور یہ اس غرض کو پورا کرے گی جس غرض کے لیے یہ شائع کی جا رہی ہے۔ اللہم آمین۔ تو یہ آپ کی اپنی رائے تھی، اور یہ حقیقت، یہ اس میں جو حضور نے فرمایا کہ اندھے دیکھنے لگ جائیں گے، بہرے سننے لگ جائیں گے، اس کا ظاہری مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ روحانی طور پر جن کے یہ حالات ہیں، قرآن مجید کی اس تفسیر کو پڑھیں گے تو یہ روحانی امراض ان کے اس تفسیر کے نتیجے میں دور ہو جائیں گے۔ پھر غیروں کے بھی چند آراء مختصراً وقت کی رعایت سے سناتا ہوں۔ علامہ نیاز فتح پوری صاحب جو بہت ہی مشہور اہل علم تھے، محقق تھے، ادیب تھے، ماہنامہ نگار کے یہ ایڈیٹر بھی تھے، انہوں نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کا مطالعہ کیا تو انہوں نے آپ کو خط لکھا اور اس میں انہوں نے تحریر کیا۔ بڑا لمبا اقتباس ہے، میں مختصر فقرہ بیان کر رہا ہوں۔ اس میں شک نہیں کہ مطالعہ قرآن کا ایک بالکل نیا زاویہ فکر آپ نے پیدا کیا ہے، اور یہ تفسیر اپنی نوعیت کے لحاظ سے بالکل پہلی تفسیر ہے جس میں عقل و نقل کو بڑے حسن سے ہم آہنگ رکھا گیا ہے۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں جو واقعہ قرآن مجید میں بیان کیا ہوا ہے اور اس کی جو غلط تفاسیر مفسرین بیان کرتے ہیں، اس حوالے سے علامہ نیاز فتح پوری صاحب نے جو اس واقعے کی تفسیر بیان فرمائی ہے، میری طبیعت پھڑک اٹھی، ایسی عظیم الشان تفسیر ہے جو آپ نے بیان فرمائی۔ پھر لکھتے ہیں کہ رات کو تو بالالتزام اسے دیکھتا ہوں، تفسیر کا مطالعہ کرتا ہوں، میرے نزدیک یہ اردو میں بالکل پہلی تفسیر ہے جو بڑی حد تک ذہنی انسانی کو مطمئن کر سکتی ہے۔ پھر کہتے ہیں اس تفسیر کے ذریعے سے جو خدمت آپ نے اسلام کی انجام دی ہے وہ اتنی بلند ہے کہ آپ کے مخالف بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اختر ارینوی صاحب
जमात अहमदिया के फ़र्द थे, पटना यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू के सदर थे वो। उन्होंने ये तफसीर अपने एक कोलीग प्रोफेसर अब्दुल मन्नान साहिब जो शोबा फ़ारसी के सदर थे उनको पेश की, बाद में प्रिंसिपल भी बने एक कॉलेज के, उनको पेश की तो वो भी बड़े हैरान हुए और बड़े मुतासिर हुए इस तफसीर से। उन्होंने एक अरबी मदरसे के उलमा को इकट्ठा किया और उनसे इस बारे में राय पूछी, उनको दी, उन्होंने मुताला किया होगा, उसके बाद फिर इसके बारे में राय पूछी तो उन्होंने कहा कि फ़ारसी में तो ऐसी कोई तफसीर नहीं है। उन्होंने सवाल किया अरबी में है, तो पहले तो वो खामोश रहे, बाद में कहने लगे कि मिस्र और शाम की अरबी तफासिर तो यहाँ मौजूद नहीं है, उनको पढ़ने के बाद ही कोई राय कायम की जा सकती। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा मिर्ज़ा महमूद की तफसीर के पाए की एक तफसीर भी किसी ज़ुबान में नहीं मिलती। आप जदीद तफसीरें भी मिस्र और शाम से मंगवा लीजिए और चंद माह बाद मुझसे बातें कीजिए। अरबी और फ़ारसी के उलमा जो बैठे थे वो मबहूत होकर रह गए। तो गोया उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि आज तक किसी ज़ुबान में ऐसी तफसीर नहीं लिखी गई है। मौलाना अब्दुल माजिद दरिया आबादी ने इस तफसीर के बारे में लिखा कि इल्मी हैसियत से कुरानी हक़ाइक़ व मारिफ़ की जो तशरीह, तबीन और तर्जुमानी वो कर गए हैं, इसका भी एक बुलंद व मुमताज़ मर्तबा है। फिर 5 वॉल्यूम कमेंट्री जो है, जो अंग्रेज़ी में शाया शुदा है, वो भी आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तफसीर से ही इस्तिफ़ादा करके तैयार की गई है। इसके बारे में बाज़ अंग्रेज़ों ने भी अपने तबसरे बयान किए हैं। मैंने 1-2 तबसरे नोट किए थे, मैं सिर्फ़ एक पेश करता हूँ। एक मशहूर मसीही अखबार है अन-नस्र, इसमें लिखा गया कि हमें कुरान मजीद का अंग्रेज़ी में तर्जमा देखकर बहुत ही खुशी हुई है। इन तफासिरी जदीदा में पढ़ने वाला मुस्तशरिकीन और यूरोपियन मुआनिदीन के एतराज़ात के मुफस्सल जवाब पाता है। ये अमर काबिल ज़िक्र है कि इमाम जमात अहमदिया हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहिब ने इस तर्जमा के साथ हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत भी तहरीर फरमाई है और ये सीरत व तर्जमा बेनज़ीर है। तो इस तरह से सिर्फ़ मुसलमानों ने नहीं बल्कि गैर मुसलमानों ने भी इस बात का इतराफ़ किया कि किस पाए की ये तफसीर है, कितनी अज़ीमुश्शान ये तफसीर है। और हकीकत दरअसल यही है, इसी काम के लिए आपकी पेशगोई हुई थी, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आपकी पैदाइश की ख़बर दी गई थी और यही काम सबसे आला और अज़ीमुश्शान रंग में आपने सर अंजाम दिया। जज़ाकुमुल्लाहु तआला अहसन जज़ा। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं मोहतरम मौलाना मंसूर अहमद साहब मसरूर से दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सुल्तानुल बयान कहलाते हैं। आपके तर्ज़ खिताबत के बारे में कुछ रोशनी डालने की दरख्वास्त है। जज़ाकुमुल्लाह। इस ताल्लुक़ में अर्ज़ है कि सैयदना हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु अन्हु के ख़िताब में जो बातें नुमायाँ तौर पर नज़र आती थीं, इस ताल्लुक़ में मैं हज़रत खलीफ़तुल मसीह राबे रहमहुल्लाह का एक मुख्तसर सा इक़्तिबास पेश करना चाहूँगा। आप फ़रमाते हैं कि नौउम्री में आपके ख़यालात व अफ़कार में एक बुज़ुर्ग मुफ़क्किर की सी पुख्तगी आ चुकी थी। आपके अल्फाज असर और जज्ब और खुलूस और गुदाज में गूंधे हुए थे। कलाम तसन्नो से नाआशना था और तहरीर तकल्लुफ़ से पाक थी। तकरीर में एक तबी रवानी थी और तहरीर सलासत का एक बहता हुआ दरिया थी। दोनों ही कुरानी उलूम और इरफान के पानी से लबरेज़ और दिलो दिमाग को बैक वक्त सैराब करते थे। तो जब हम हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु अन्हु की सीरत का मुतालिया करते हैं तो बेऐन ही यही पाते हैं कि जो आपकी कम उम्री की तकरीरें थीं, नौ उम्री की तकरीरें थीं, वो भी उलूम मार्फत से बिल्कुल भरी हुई होती थीं। और जमात के बड़े बड़े उलमा ये एतराफ़ करते थे कि आज तो मियाँ महमूद ने इल्म व मार्फत का ख़ज़ाना लुटाया है। और वो कहते थे कि कुरान करीम के ऐसे नुकात बयान किए कि वो हमारे लिए बिल्कुल नए थे। और फिर ये कि आपका अंदाज़, आपकी आवाज़
اور آپ کا انداز خطاب بالکل حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام والا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وصال کے بعد جو جلسہ آیا 1908 کا، اس میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی تقریر ہوئی، اور اس وقت عمر آپ کی 19 سال تھی۔ اس تقریر کے متعلق جماعت کے ایک جید بزرگ مولانا شیر علی صاحب بیان کرتے ہیں کہ اس وقت آپ کی آواز اور آپ کی ادا اور آپ کا لہجہ اور طرز تقریر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آواز اور طرز تقریر سے ایسے شدید طور پر مشابہ تھے کہ اس وقت سننے والوں کے دل میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی، جو ابھی تھوڑا عرصہ ہی ہوا تھا ہم سے جدا ہوئے تھے، یاد تازہ ہو گئی۔ اور سامعین میں سے بہت ایسے تھے جن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور ان آنسو بہانے والوں میں ایک خاکسار بھی تھا، یعنی مولانا شیر علی صاحب۔ اور ایڈیٹر الحکم نے بھی یہی بات لکھی کہ پلیٹ فارم سے اس لب و لہجہ میں بات کر رہے تھے کہ جو لب و لہجہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا تھا، اور لکھا کہ الولد سر لابیہ کا پورا نمونہ تھے۔ ایک خاص بات آپ کے خطاب میں یہ ہوتی تھی کہ مسلسل 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے آپ خطاب فرماتے، اور سامعین بغیر کسی اکتاہٹ کے پوری دلچسپی سے آپ کے خطاب کو سنتے۔ 1919 کے جلسہ سالانہ میں عرفان الہی کے موضوع پر آپ کی تقریر ہوئی، اور ایک آریہ سماج کا اخبار جس کا نام پرکاش ہے، اس نے آپ کے خطاب پر یہ تبصرہ کیا کہ جلسہ میں خاص کشش کا باعث مرزا محمود صاحب کے لیکچر تھے۔ ہمیں احمدی دوستوں کی عقیدت اور بردباری کی تعریف کرنی چاہیے کہ مرزا صاحب کے لیکچر 5 گھنٹے تک ہوتے رہے اور وہ سنتے رہے۔ آریہ سماج کے اندر بڑے سے بڑا لیکچرار بھی یہ ہمت نہیں رکھتا کہ حاضرین کو 5 گھنٹے تک بٹھا سکے۔ یہاں تو لوگ 1 گھنٹہ میں اکتانے لگ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر میں یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ صرف عقیدت کی وجہ سے احمدی 5 گھنٹے تک لیکچر نہیں سنتے رہے۔ عقیدت اپنی جگہ بالکل درست ہے، خلیفۃ المسیح سے ہر احمدی کی بے پناہ عقیدت ہوتی ہے، لیکن حضور کے خطاب میں بھی وہ دلکشی ہوتی اور وہ جذب اور وہ کشش ہوتی کہ نہ صرف احمدی بلکہ ہر مذہب اور ہر فکر کے لوگ آپ کے خطاب کو گھنٹوں دلچسپی سے سنتے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو اپنے کلام پر وہ قدرت اور وہ حکومت حاصل ہے کہ آپ اپنے سننے والوں کو جتنا عرصہ چاہیں ماہویت کے عالم میں رکھ سکتے ہیں۔ حضور کا جو انداز خطاب ہوتا تھا اس میں ایک خاص بات یہ ہوتی تھی کہ حضور اپنے لیکچر میں پے در پے مثالوں کو لے کر آتے اور مختلف حکایات بیان کرتے۔ جب کوئی مشکل بات ہوتی تو اس کو حکایت سے آسان کر دیتے۔ جب کوئی دنیاوی مثال آپ بیان کرتے تو جو دینی مشکل امور ہیں وہ دنیاوی مثالوں سے جو ہے آسان ہو جاتے ہیں، اور سننے والوں کے ذہن نشین وہ بات ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک خاص بات تھی حضور کے خطاب میں کہ آپ ہر بات مثالوں سے واضح کرتے، حکایت سے واضح کرتے۔ تو مثال کے طور پر 2 حکایت یہاں بیان کرتا ہوں۔ حضور یہ فرما رہے تھے کہ بدظنی نہیں کرنی چاہیے، اور بدظنی جو ہے بہت ساری بلاؤں کی جڑ ہے، اور یہ لڑائی جھگڑے اور فتنہ و فساد کی جڑ ہے بدظنی، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ بدظنی نہیں کرتے۔ اور حضور خود فرماتے ہیں کہ بدظنی کا مجھ میں مادہ ہی نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ دلی کے 3 بزرگوں کا یہ قصہ ہے، واقعہ ہے کہ ایک شخص ایک بزرگ کے پاس گیا اور کہا کہ میرے پاس کچھ مشتبہ مال ہے تو یہ لے لیں۔ تو انہوں نے کہا توبہ توبہ، میں نہیں لیتا،
دوسرے کے پاس گئے تو اس بزرگ نے بھی کہا کہ نہیں، میں اس کو قبول نہیں کر سکتا، مشتبہ مال ہے۔ پھر وہ شاہ ولی اللہ صاحب کے پاس گیا، وہ شخص، انہوں نے لے لیا تو اس کو شک پڑ گیا کہ لگتا ہے ان کی نیت خراب ہے، تو وہ پہلے والے کے پاس گیا کہ اس طرح کی بات ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ اس بزرگ نے کہا اس شخص کو جس کے پاس مشتبہ مال تھا کہ یہ بتاؤ کہ ایک گھڑا پانی ہو، اس گھڑے میں اگر ایک قطرہ پیشاب کا پڑ جائے تو وہ پاک رہے گا یا ناپاک ہوگا؟ تو اس نے کہا ناپاک ہو جائے گا۔ اور اگر وہی ایک قطرہ سمندر میں پڑے تو اس نے کہا سمندر تو ناپاک نہیں ہوگا، پاک رہے گا۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ میری مثال گھڑے کی ہے اور وہ تو سمندر ہے۔ انہوں نے لے لیا، ان کی مرضی ہے، وہ جس طرح چاہیں اس کو استعمال کریں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیں، کسی کو دے دیں۔ تو وہ پھر دوسرے کے پاس گیا تو دوسرے نے بھی ولی اللہ شاہ صاحب کی اسی طرح بریت کر دی۔ تو وہ پھر ولی اللہ شاہ صاحب کے پاس گیا کہ مجھے شک پڑ گیا ہے، آپ نے پہلے دو بزرگوں نے تو مال لیا نہیں اور آپ نے لے لیا، یہ مجھے اس پر شک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، اگر کوئی لباس میں بہت زیادہ داغ اور دھبا ہو، اس میں ایک داغ اور پڑ جائے تو پتہ لگے گا؟ تو اس نے کہا نہیں پتہ لگے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو دو بزرگ ہیں نا، وہ سفید لباس والے ہیں، اس لیے انہوں نے قبول نہیں کیا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ تینوں نے حسن ظنی سے کام لیا، کسی نے کسی پر بدظنی نہیں کی، تینوں نے حسن ظن سے کام لیا۔ تو حکایت سے بات بڑی دلچسپ ہو جاتی ہے اور ذہن نشین ہو جاتی ہے، اور یہ حضور کے خطاب کی ایک خاص بات ہوتی تھی۔ اور ایک چھوٹی سی حکایت میں بیان کرتا ہوں۔ حضور یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اپنی چیز ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے، جیسے مثلا مذہب ہے، ہر ایک کو اپنا مذہب اچھا لگتا ہے۔ تو ایک موقع پر دربار لگا ہوا تھا اور ایک بادشاہ نے اپنے ایک غلام کو کہا کہ یہ ٹوپی لو، اور اس مجلس میں دربار میں جو سب سے خوبصورت نظر آتا ہے اس کے سر پہ رکھ دو۔ تو وہ گیا اور اس کا بچہ بھی تھا اس مجلس میں، اس بچے کے سر پہ ٹوپی رکھ دی، اور وہ بچے کی ناک بہہ رہی ہے اور بدشکل ہے اور آنکھیں چندیائی ہوئی ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت، کیا کروں، یہی مجھے سب سے خوبصورت نظر آیا۔ تو اپنی چیز ہر ایک کو پیاری لگتی ہے، عام فہم بات ہے، لیکن عام فہم بات پر بھی جب حضور کوئی حکایت بیان کرتے ہیں تو خطاب میں کوئی دلچسپ کمی نہیں واقع ہوتی، بلکہ دلچسپی اور زیادہ ہو جاتی ہے اور بات بہت زیادہ ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ تو یہ کچھ باتیں آپ کے خطاب کی جو نمایاں باتیں تھیں وہ خاکسار نے عرض کی ہیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ دنیا اور خاص کر بر صغیر کی بہت ساری انصاف پسند شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت کا اعتراف کیا ہے۔ چند ایک دو اعترافات آپ سے پیش کرنے کی درخواست ہے۔ جی جزاکم اللہ۔ پیشگوئی مسلم موعود جو ہے، اس میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ پیشگوئی بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان فرمائی تھی کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا۔ تو اسی سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظیم الشان خداداد ذہانت اور فطانت عطا کی ہوئی تھی، اور یہ جو ذہانت آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی یہ کوئی دنیاوی علوم حاصل کرنے کے نتیجے میں نہیں حاصل ہوئی۔ دنیاوی لحاظ سے تو آپ نے میٹرک تک بمشکل تعلیم حاصل کی تھی، اور بچپن میں بیمار رہتے تھے، آپ نے اپنی بیماری کا ذکر بھی کیا ہے، آنکھوں کی بیماری رہتی تھی، جگر کی بیماری رہتی تھی، کچھ اردو کی تھوڑی بہت تعلیم آپ نے حاصل کی، کچھ تھوڑی بہت انگریزی کی، کچھ طب کی۔ آپ نے البتہ یہ بیان فرمایا ہے کہ میری تعلیم کے بارے میں مجھ پر جو سب سے بڑا احسان ہے وہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو قرآن مجید اور بخاری اور تفاسیر وغیرہ جو ہے وہ طب کی بھی بعض کتابیں پڑھائی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بہت زیادہ دنیاوی کتابیں حاصل کرنے کے نتیجے میں ایسا فہم و ذکا حاصل کیا، بلکہ یہ دراصل اسی پیشگوئی کے نتیجے میں تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خداداد ذہانت عطا کی ہوئی، اور اسی خداداد ذہانت کی وجہ سے آپ ہر علم کے ماہر، چاہے اس کا تعلق سیاست سے ہو، چاہے مذہب سے ہو، یا کسی بھی دنیاوی علم سے ہو، آپ اس کی ایسی رہنمائی کر دیتے تھے کہ اس کے علاوہ اس سے بڑھ کر رہنمائی ممکن ہی نہیں ہوتی تھی. آپ کے دور میں بر صغیر میں بھی اور دیگر جو خطے تھے، ممالک تھے، بڑے ایسے مسائل دنیا کے سامنے پیش آئے، سیاسی بھی مذہبی بھی. تو ان کے حوالے سے جو آپ کی رہنمائی ہے، جو آپ کی انوار العلوم کی جلدوں میں موجود ہے مختلف کتب کی شکل میں، اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کتنی عظیم الشان ذہانت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہوئی. بلکہ بعض لوگوں کا اعتراف ہے، میں بھی پڑھ کے سناؤں گا بھی، وہ کہتے ہیں کہ ہم جب کسی چیز کی رہنمائی کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے جاتے تھے تو بڑے نا امید ہوتے تھے کہ اس معاملے میں کیا کیا جائے، لیکن جب آپ سے ملاقات ہوتی تھی اور وہ واپس آتے تھے تو وہ نا امیدی جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی ہوتی تھی، اور ایک امید اور ایک کامیابی کی کرن ہمارے سامنے ہوتی تھی. تو اس طرح آپ نے ہر معاملے میں خداداد ذہانت اور فطانت سے جو فہم و ذکا اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہوا تھا، اس سے لوگوں کی رہنمائی فرمایا کرتے تھے. اور پھر آپ کی یادداشت بھی جو ہے بہت عظیم الشان تھی. میں صرف ایک مثال پیش کروں گا. حضرت میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کی عمر 10-12 سال کی تھی تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جلسہ سالانہ میں جو تقریر کی، جلسہ سالانہ میں تقریر کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آپ سے دریافت کیا کہ بتاؤ آج کی تقریر میں نے کیا کہا. تو بیان کرتے ہیں کہ حضور نے، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلاصہ اس تقریر کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سامنے بیان کیا. تو حضور نے فرمایا، بہت خوش ہوئے حضور اور فرمایا کہ خوب یاد رکھا. اور بھی بہت ساری مثال ہیں، کیونکہ وہ مضمون نہیں ہے اس لیے میں اس طرف نہیں جاتا. بات ہو رہی ہے آپ کی ذہانت کی، تو اس حوالے سے کہ چونکہ آپ نے بعض اعترافات جو بعض علماء نے اور بعض مشہور لوگوں نے کیے ہیں اس کو پیش کرنے کے لیے کہا ہے، تو وہ میں پیش کروں گا. لیکن اس سے پہلے میں آپ کی بھی 1-2 تحریرات پیش کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے اپنے بارے میں بیان فرمائی ہیں. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنے تجربے کی بنا پر بھی اور اس علم کی بنا پر جو خدا تعالیٰ نے انسانی فطرت اور دماغ کے متعلق مجھے دیا ہے. یہ علم جو دراصل آپ کو دیا گیا تھا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. جیسے کہ میں نے عرض کیا، یہ دنیاوی علوم حاصل کرنے کے نتیجے میں نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سارے علوم دیے تھے. تو فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے انسانی فطرت اور دماغ کے متعلق مجھے دیا ہے، اور بغیر اس کے متعلق کوئی کتابیں پڑھنے کے مجھے ایسا باریک علم عطا کیا ہے کہ بسا اوقات وہ الہام کے مقام تک پہنچ جاتا ہے. انسان کی شکل دیکھتے ہی اس کے تاثرات، جذبات، احساسات ایسے باریک طور پر میرے دل پر منکشف ہو جاتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ الہام خفی ہوتا ہے. پھر فرماتے ہیں کوئی علم ہو، خواہ وہ فلسفہ ہو یا علم النفس ہو یا سیاست ہو، میں جب اس پر غور کروں گا ہمیشہ صحیح نتیجہ پر پہنچوں گا. اور چونکہ قرآن مجید کے ماتحت ان علوم کو دیکھتا ہوں اس لیے ہمیشہ صحیح نتیجہ پر پہنچتا ہوں، اور کبھی ایک دفعہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھے اپنی رائے کو تبدیل کرنا نہیں پڑا. تو یہ دراصل آپ کی ذہانت کی بنیاد تھی، قرآن مجید پر غور. قرآن مجید پر غور کرنے کے نتیجے میں ہی آپ کے وہ حقائق اور معارف جن کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں وہ آپ نے دنیا کے سامنے رکھے ہیں، چاہے وہ تفسیر کی شکل میں ہوں، چاہے وہ تفسیر صغیر کی شکل میں ہوں، چاہے دیگر کتب کی شکل میں ہوں. یہ اس کی بنیاد دراصل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت کی بنیاد دراصل یہ بات تھی، قرآن مجید پر غور. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرماتا تھا. پھر جو لوگ ہیں وہ کس طرح آپ کی ذہانت اور آپ کے فہم کو دیکھتے تھے، اس حوالے سے 1-2 حوالے پیش کرتا ہوں. 1913 عیسوی میں ایک غیرز جماعت صحافی محمد اسلم صاحب ان کا نام تھا، انہوں نے حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی. تو بعد میں انہوں نے آپ کے بارے میں لکھا کہ علاوہ خوش خلقی کے کہیں بڑی حد تک معاملہ فہم و مدبر ہیں. صاحبزادہ صاحب نے جو رائے اقوام عالم کے زمانہ ماضی کے واقعات کی بنا پر
ظاہر فرمائی وہ نہایت ہی زبردست مدبرانہ پہلو لیے ہوئے تھی۔ پھر ایک مشہور صحافی تھے خواجہ حسن نظامی صاحب، جو سر محمد اقبال کے استاد بھی تھے۔ انہوں نے 1933 میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا کہ مرزا محمود احمد اپنے والد کے قائم مقام اور خلیفہ ہیں، آواز بلند اور مضبوط ہے، عقل دور اندیش اور ہمگیر ہے، سیاسی سمجھ بھی رکھتے ہیں اور مذہبی عقل و فہم بھی قوی ہیں، اور جنگی ہنر بھی جانتے ہیں، یعنی دماغی اور قلمی جنگ کے ماہر ہیں۔ پھر 1946 میں لکھا انہوں نے کہ آج 10 اکتوبر 1946 عیسوی کی شام کو نئی دہلی میں جناب مرزا محمود احمد صاحب خلیفہ جماعت احمدیہ سے ملنے گیا تھا۔ 1.5 گھنٹہ تک باتیں کی۔ مرزا صاحب مخلص بھی ہیں، دانش مند بھی ہیں، دور اندیش بھی ہیں اور بہادرانہ جوش بھی رکھتے ہیں۔ پھر احراری تو جماعت کے بہت مخالف تھے، احراریوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا۔ ایک احراری لیڈر تھے قاضی احسان احمد صاحب، وہ کہتے ہیں کہ خلیفہ صاحب اس قدر ذہین ہیں اور ان کا دماغ اتنا اعلیٰ ہے کہ ہماری اسکیمیں فیل کر دیتے ہیں۔ پھر ایک آخری اعتراف پیش کرتا ہوں۔ ایک مشہور ادیب اور مورخ تھے مولانا غلام رسول مہر صاحب، وہ کہتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، مرزا صاحب بلا کے ذہین تھے۔ میں نے پاک و ہند میں سیاسی نہ مذہبی لیڈر ایسا دیکھا ہے جس کا دماغ عملی سیاست میں ایسا کام کرتا ہے جیسا مرزا صاحب کا دماغ کام کرتا ہے۔ بے لوث مشورہ، واضح تجویز اور پھر صحیح خطوط پر لاہ عمل، یہ ان کی خصوصیت تھی۔ ہم یاس و ابھی جو میں بات بیان کر رہا تھا وہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم یاس و افسردگی کی تصویر بنے ان سے ملاقات کے لیے جاتے، اور جب باہر آتے تو یوں معلوم ہوتا کہ نا امیدی کے بادل چھٹ گئے ہیں اور مقصد میں کامیابی سامنے ہے۔ وزنی دلیل دیتے اور قابل عمل بات کرتے۔ تو یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلاحیت تھی، جو خدا داد صلاحیت تھی، خدا داد ذہانت تھی، فطانت تھی، جس کے نتیجے میں ہر معاملے میں آپ لوگوں کی رہنمائی کیا کرتے تھے۔ اور آپ نے تو بڑے واضح طور پر فرمایا ہے کہ دنیا کا کسی بھی علم کا ماہر میرے سامنے آئے، کوئی بھی سوال مجھ سے پوچھے، قرآن مجید سے ہی میں اس کا جواب دوں گا۔ تو یہ ذہانت ہے اور یہ وہ فطانت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پیش گوئی میں خود ہی بیان فرمایا تھا کہ وہ سخت ذہین اور فہیم ہوگا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں اپنے دونوں مجیب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اختتام سے پہلے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک روح پرور اقتباس آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کے ذریعے مجھے قرآن کریم کا علم عطا فرمایا ہے، اور میرے اندر اس نے ایسا ملکہ پیدا کر دیا ہے جس طرح کسی کو خزانے کی کنجی مل جاتی ہے۔ اسی طرح مجھے قرآن کریم کے علوم کی کنجی مل چکی ہے۔ دنیا کا کوئی عالم نہیں جو میرے سامنے آئے اور میں قرآن کریم کی افضلیت اس پر ظاہر نہ کر سکوں۔ انوار العلوم جلد 17 صفحہ 227۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔